مفتی صاحب قرآن کریم کی عظمت کا ذکر اہل محبت میں اہل ایمان میں تو یقیناً راسخ ہے. اس کی عظمت کا اعتراف جو ہے وہ غیار نے بھی کیا جی ہے اور اس پہ ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ نت نئی ایجادات اور نتیجوں پہ پہنچ رہے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں قرآن کی عظمت جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں؟ بہت شکریہ سرور بھائی. مجھ سے قبل قبلہ اساتذی و مربی حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ نے بہت پیاری گفتگو عظمت ٹھیک. قرآن کے حوالے سے آپ نے فرمائی. آپ سے ہی خوشہ چین ہوتے ہوئے آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی اس کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا. سورہ الواقعہ آیت نمبر 75، 76، 77. فلا اقسم بمواقع النجوم سبحان اللہ. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. واہ واہ. خود وہ رب قسم اٹھا رہا ہے، قسم کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا مجھے قسم ہے ستاروں کے وقوع کی جنگوں کی. ٹھیک. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا یعنی جہاں پہ ستارے غروب ہوتے ہیں، مشرق و مغرب اس سے مراد ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. خود قسم کو بھی بیان فرما دیا، پھر ساتھ اس کی وضاحت بھی دے دی. فرمایا یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جانو تو. خود وہ اس کا تو کلام لا ریب فیہ، وہ تو آغاز میں فرما دیا، لیکن اس کے باوجود قسم کو بیان کیا. پھر اس قسم کے بعد اس کی اہمیت کو بیان کیا ٹھیک. کہ کتنی بڑی قسم ہے. آگے فرمایا انہ لقرآن کریم. یہ کتاب جو ہے وہ قسم کو اہمیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ کتاب بہت عظمت والی کتاب ہے. ٹھیک. اب عظمت والی کتاب کیسے؟ جیسا کہ استاد گرامی نے فرمایا قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے، کہ اگر ہم دیکھیں کلام کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں قرآن کا موازنہ، کمپیریزن کسی بھی دنیاوی کتاب سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم نے دنیاوی اینگل سے اگر ہم نے بات عام لوگوں کے سامنے رکھنی ہے تو ہم صرف اور صرف سمجھنے کے لیے اس کو لے سکتے ہیں. اگر کتاب کی اہمیت ہوتی ہے کلام کے ذریعے سے، کنٹینٹ کے ذریعے سے، کتاب کی اہمیت ہوتی ہے رائٹر کے ذریعے سے، کتاب کی اہمیت ہوتی ہے اس کی زبان کے ذریعے سے، کتاب کی اہمیت ہوتی ہے اس کے اندر جو چیزیں لیمیٹڈ ہیں جن کا احاطہ کیا گیا ان چیزوں کے ذریعے سے. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جیسا کہ استاد گرامی نے فرمایا اگر دیکھیں تو کلام کس کا ہے؟ جو رب العالمین ہے، جو سب سے اعلیٰ ذات ہے. نازل کن پہ ہوا؟ جو محبوب رب العالمین ہے، جو سب سے اعلیٰ ہیں. لے کے آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین، جو سب سے اعلیٰ ہیں. کس زبان میں نازل ہوتا ہے؟ وہ عربی زبان ہے جو ساری زبانوں کے سردار ہے. نازل کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں، جو سب سے اعلیٰ ہے. نازل کس رات میں ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں، جو تمام راتوں سے اعلیٰ ہے. اس حوالے سے جو اصول قرآن لے کے آیا وہ اصول سب سے اعلیٰ ہیں. جو نظام لے کے آیا، سسٹم لے کے آیا، ہر چیز اس کی اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کو جب اغیار نے پڑھا، اغیار اس بات کے اوپر کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. یہاں پہ میں دو ریفرنس آپ کے سامنے ایک ریسرچ کی بیس پہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ماسیمو کمپینی، یہ اٹالین، یہ ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے، اس کو استاد کا درجہ دیا جاتا ہے. اس نے جب قرآن پاک کو پڑھا، غیر جانبدار، غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے the Quran has normative feature and is not only a religious book but has a system of rules. یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے. اس نے کہا جب میں نے قرآن کو پڑھا غیر جانبدار ہو کے، اس نے کہا میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ جو قرآن پاک کے اندر جو معیاری نارمیٹیو فیچر، جو معیاری خصوصیات ہیں، اس نے کہا ایسی خصوصیات ہمیں دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی. اس نے اس بات کو بھی ساتھ ایڈمٹ کیا. وہ کہتا ہے یہ صرف اور صرف ریلیجیس کی بک نہیں ہے جیسے باقی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر آسمانی کی کتابوں کو دیکھیں، اس نے کہا یہ صرف اور صرف آسمانی کتاب نہیں ہے. دیگر مذاہب کی کتابوں کو دیکھیں، اس نے کہا اٹ از اے سسٹم آف لائف، اٹ از اے سسٹم آف رول. اس نے کہا اس کے اندر تمام تر قوانین کے نظام کو یکجا کر دیا گیا ہے. سرور بھائی یہ وہ خصوصیات ہیں جن کو ایک نہیں بلکہ 20 اسکالرز نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے. نپولین جو کہ فرانس کا، جو کہ 1821 میں جس کی ڈیتھ ہے، فرانس کا بادشاہ گزرا ہے. اگر آپ فرانس کی ہسٹری کو ہم پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرانس کو ترقی کی راہ کے اوپر جس نے گامزن کیا وہ نپولین ہے. نپولین نے اسلام کے بارے میں کیا کہا، قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا I hope the time is not far when I shall be able to unite all the men of voice and all the countries to establish a regime of system on the basis of the rules of Quran which is only true and can lead the man to happiness. اس نے کہا جب میں نے قرآن کو پڑھا، یہ نپولین کہتا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہوں کہ ایک ٹائم دور نہیں ہے جب میں تمام تر لوگوں کو اکٹھا کروں گا، دنیا کے دانشوروں کو اکٹھا کروں گا پوری دنیا سے، تمام تر ممالک سے، اور اکٹھا کر کے میں اس بات کے اوپر سب کو فوکس کروں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے وہ اصول یکجا کریں
کہ جو اصول پوری دنیا کو رہنمائی دے سکیں، ٹھیک، پوری دنیا کو خوشیاں دے سکیں. صحیح. اس نے کہا لیڈ مین ٹو ہیپینس، جو انسان کو خوشی کی راستے پہ گامزن کر سکیں. اس نے کہا اٹ از اونلی ٹرو. اس نے کہا جب میں قرآن پاک کو کیوں فوکس کر رہا ہوں، اس نے کہا جب میں نے پڑھا، میں اس پڑھنے کے بعد، اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچتا کہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جو کہ سچی کتاب ہے، غیر جانبدارانہ کتاب. بالکل